بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی، اور درود و سلام ہو اوپر اس ذات کے جسے اللہ رب العالمین نے ہدایت بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ ہدایت بنا کے بھیجا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ متن کے معنی کرو۔ اور درود و سلام ہو اور درود و سلام ہو اوپر اس ذات والا کے اس ذات والا کے جسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے جسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کے۔ ہدایت بنا کے۔ یہ متن کے معنی ہو گئے۔ اب شرح کی جانب آئیں تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی من ارسلہ، علی من ارسلہ، مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہیں، مراد حضور کی ذات ہے۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ علی محمد کہنے کے بجائے علی من ارسلہ کیوں کہا؟ جب مراد حضور کی ذات والا ہے تو پھر کہتے علی محمد علی سیدنا محمد۔ جی جی تو یہ کہنے کے بجائے یہ کیوں کہا علی من ارسلہ، پر اس ذات کی، اس ہستی کی جسے اللہ رب العالمین نے رسول بنا کے بھیجا؟ نام کیوں نہیں لیا؟ سوال سادہ یہ کہ نام کیوں نہیں لیا؟ جی سمجھے نہیں؟ جی تو شارح کہتا ہے اس کی پہلی وجہ ہے کہ ازراہ تعظیم نام نہیں لیا۔ کیوں نام نہیں لیا؟ ازراہ تعظیم۔ بات سمجھے؟ جی ایسا ہوتا ہے کہ ازراہ تعظیم نام نہیں لیا جاتا۔ جی جیسے آپ اپنے شیخ کریم، اپنے پیر صاحب، آپ کہتے ہو یہ حضرت صاحب نے فرمایا، جی میرے شیخ و مرشد کہہ رہے تھے، جی 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 تو آپ بار بار اپنے پیر صاحب کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا؟ جی اگر استاذ کسی کی عزت و احترام ہے تمہارے دلوں میں تو تم کیا کہتے ہو؟ استاذ صاحب نے ایسے کہا، جی جی تو اب ہر بار نام نہیں لیتے ہو، جی ٹھیک ہے نا؟ جی یہ اسی طرح دیکھو نا تمہارے سندھ کے اندر اب تو ماحول بدل گیا ہے، اب تو سندھ پنجاب سارے ایک ہی ہو گئے ہیں، تو عجیب قسم کا ماحول ہو گیا ہے، تو شوروں کے نام نہیں لیے جاتے، عورتیں شوروں کے نام نہیں لیتی، ٹھیک ہے نا؟ جی بلوچستان کے اندر بہت سا ایسا ہوتا ہے، سندھ میں ایسا بہت سا ہوتا ہے، شور کا نام نہیں لیا جاتا، جی سمجھے؟ یہ جی سارا کیا ہے؟ یہ سارا تعظیم ہے۔ بات ہے ذہن جی میں؟ یہ میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ تصور ہر زبان میں موجود ہے کہ نام نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام کو چھوڑنا بعض اوقات ہوتا ہے ازراہ تعظیم۔ جی جیسے کہا بھائی میں 1000 بار بھی اپنی زبان مشک و گلاب سے دھوؤں، ہنوز نام تو گرفتن کمال بے ادبی است۔ اب بھی تیرا نام لینا کمال بے ادبی ہے، میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی میں لے سکوں۔ جی تو پہلی وجہ سوال کیا تھا کہ نام کیوں نہیں لیا؟ کہا پہلی وجہ یہ ہے ازراہ تعظیم و اجلال، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ زبان لائق نہیں ہے اس عظیم ہستی کا نام لینے کی۔ جی بات سمجھے؟ جی نہیں تصریح کی، کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی، ازراہ تعظیم اور ازراہ اجلال اور ازراہ اجلال ایک، ٹھیک ہے؟ جی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ نام کیوں لیا جاتا ہے؟ نشاندہی کے لیے، تعین کے لیے، بات سمجھے؟ جی نام کیوں لیا جاتا ہے؟ نشاندہی کے لیے، تعین کے لیے۔ اگر تعین ویسی ہی ہو تو پھر نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جی مثلا آپ اکیلے بیٹھے ہوئے یہاں کمرے میں، یہاں کوئی لڑکا آتا ہے تو اب آپ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ضیاء تو بات سن، یہ ضروری نہیں ہے نا، صرف وہ کہے بات سن۔ تو جب ایک ہی ہے، نشاندہی ہو چکی ہے، تعین ہو چکی ہے، دوسرا ہے ہی نہیں تو نام لینے کی حاجت نہیں ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی تو نام لیا جاتا ہے نشاندہی کے لیے، تعین کے لیے۔ جی مصنف نے کیا کیا؟ ایک وصف ذکر کیا، دھیان رکھنا، ایک وصف ذکر کیا جس سے نشاندہی ہو رہی ہے، تعین ہو رہی ہے۔ بات پہ دھیان دینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کریم کے اور بھی ہیں، جی جی جی
1,24,000 یا کم یا زیادہ نبی اور 313 یا 15 رسول. جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو رسول 300 سے زائد ہیں. غور کریں، ایک عہدے پر بہت سے لوگ ہوں، ایک عہدے پر بہت سے لوگ ہوں، لیکن آپ اس عہدے کا نام لیں، عہدے دار کا نام نہ لیں، اور خاص ایک بندے کی جانب ذہن جائے. جی عہدے دار بہت سے ہوں، جی لیکن عہدے کا نام لیں، عہدے دار کا نام نہ لیں، اور ذہن کسی ایک خاص بندے کی طرف جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ باقی سارے عہدے داروں سے ممتاز ہے. جی یہ نہیں ہوتا؟ جی بھائی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بادشاہ. اب بادشاہ 1000 بیٹھے ہوئے ہوں، بادشاہ 1000 بیٹھے ہوئے ہوں. جی آپ نے کہا جی بادشاہ سلامت. سارے لوگ ان میں سے، ان 1000 میں سے ایک کی طرف دیکھنے لگ جائیں. جی تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ بادشاہ باقی بھی ہیں، لیکن یہ شخص بادشاہی میں ایسا ممتاز ہے کہ جب مطلق یہ لفظ بولیں گے تو ذہن کہیں نہیں جائے گا، ادھر جائے گا. جی تو غور کریں، یہاں پر ایسی صورت میں فقط اس شخص کے اس خوبی کے ساتھ اتصاف کو نہیں بتایا جا رہا ہوتا، جی بلکہ یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس اتصاف میں اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے کہ اس خوبی کے موصوفین اور بھی ہیں. جی لیکن جب مطلق نام لیے جائے تو کہیں ذہن جاتے ہی نہیں، ذہن ادھر ہی جاتا ہے. یعنی فقط اتصاف نہیں بتایا جا رہا، اتصاف میں کمال بتایا جا رہا ہے. جی بات سمجھو جی جی؟ جی جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو اب انہوں نے دیکھو نا، اگر کہتے نا کہ علی محمد، جی ٹھیک ہے، آپ کا نام نامی لے لیا، جی اس کے بجائے انہوں نے کہا علی من ارسلہ. اب رسول اور بھی، جی رسول اور بھی، لیکن حضور کا نام لیے بغیر کہا علی من ارسلہ، اشارہ کر دیا رسول اور بھی ہے، لیکن جب مطلق ذکر کریں گے تو ذہن فقط ادھر جائے گا. مطلب یہ خالی رسالت کی کرسی پہ فائز نہیں ہے، بلکہ اس کرسی پہ ان کو وہ کمال ہے کہ جب مطلق ذکر کیا جائے گا تو کہیں ذہن جائے گا ہی نہیں، انہی کی جانب ذہن جائے گا. مطلب اس وصف کے موصوفین میں ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. جی بات پتہ نہیں سمجھو؟ جی بات سمجھو؟ جی غور کرو نا، دوبارہ سمجھو. ایک ہوتا ہے کسی وصف کے ساتھ اتصاف، ایک ہوتا ہے اس میں کمال. جی بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ایک ہے اس وصف کے ساتھ اتصاف، ایک ہے اس میں کمال، امتیازی حیثیت. جی آپ نے کہا جی کسی طالب علم کو بلاؤ، استاذ کو بلاؤ. جی جب آپ نے کہا نا استاذ کو بلاؤ، استاذ 10-12، کوئی بھی استاذ ہے. لیکن غور کرو، اگر آپ ایک کسی بھی نام کے ساتھ کہتے ہو کہ استاد صاحب نے یہ کہا، تو اب یہ لفظ اگر 10-12 استادوں کے بیچ بولا جائے گا تو ایسے شخص کے لیے بولا جائے گا کہ جو باقیوں سے ممتاز ہوگا. جی باقی بھی استاذ ہیں، جی لیکن ان میں اس کو امتیازی حیثیت ہوگی، تو اب یہ نام بولا جائے گا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا کہ اس وصف سے متصف بھی ہے، اور اس میں چونکہ کامل ہے، باقیوں سے جدا ہے، ممتاز ہے. باقی کسی کو کہنا پڑے گا تو ساتھ نام لینا پڑے گا. یہ اس وصف میں اتنا کامل ہے کہ اس کے لیے نرا وصف ہی لو تو جب بھی ذہن ادھر ہی جاتا ہے. جی بات سمجھو؟ جی جی یہی معاملہ ہے کہ رسول بہت سے، 300 سے زائد، جی لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے، رب کریم نے وہ کمال دیا کہ جب فقط رسالت کا ذکر کیا جائے بغیر نام لیے تو ذہن حضور ہی کی طرف جاتا ہے کہ اور جاتا ہی نہیں. جی سمجھو نہیں؟ جی قرآن میں فرمایا ثم جاءکم رسول جی نام لیا نہیں لیا، مراد حضور کی ذات. جی کیوں؟ باقی رسول کوئی نہیں تھے اور بھی رسول، لیکن نام لیے بغیر رسول کہا
مراد حضور کی ذات والا، جی وہاں پر بھی رب نے بتا دیا رسول اور بھی ہیں، لیکن یہ میرا پیارا اس وصف میں وہ کمال اس کو حاصل ہے، وہ امتیازی حیثیت حاصل ہے، نرا رسول کہیں گے تو ذہن کی اور جائے گا ہی نہیں، جی کسی اور کی طرف ذہن جانے کے لیے اس کا نام لینا پڑے گا۔ یہ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے، اس کی حیثیت اتنی ممتاز ہے کہ اس کے لیے نرا رسول کہہ دو تو جب بھی بات اسی کی ہوگی کہیں اور ذہن جائے گا نہیں۔ جی تو بات سمجھ رہے ہو؟ جی وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ جی خلاصہ یہ پہلا جواب یہ دیا کہ یہ اجلال و تعظیم کے لیے۔ دوسرا کہ اگر نام لے لیے جاتا نا تو ٹھیک ہے، آپ کی نشاندہی ہو جاتی، جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نام لیے بغیر وصف ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رسول اور بھی ہیں، من ارسلہ اور بھی ہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس وصف میں ان کو وہ امتیازی حیثیت ہے کہ فقط اس وصف سے متصف نہیں ہیں، ممتاز بھی ہیں، جی کامل بھی ہیں۔ جی اس لیے جب اس وصف کا بیان ہوگا تو ذہن کہیں اور نہیں جائے گا، انہی کی طرف ذہن جائے گا۔ جی بات سمجھے ہو نہیں؟ جی۔ تو غور کریں، یہ تنبیہ جب ہی ہو سکتی تھی جب نام نہ لیا جاتا، نام جی۔ لیا جاتا تو نام کے ساتھ نشاندہی ہو جاتی، جی نام کے بغیر ذکر کیا اس لیے اس پر تنبیہ ہوئی۔ جی پتہ نہیں بات سمجھو؟ جی۔ اور ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ مانا کرے اور تنبیہ کرتے ہوئے اس بات تم بھی کرتے ہوئے اس بات پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا اس میں ذکر کیا گیا وصف اس درجہ پر ہیں کہ نہیں جلدی جاتا ذہن نہیں جلدی جاتا ذہن اس وصف سے مگر آپ کی جانب، مگر آپ کی جانب۔ ٹھیک ہے، وہ تعین والا جو میں نے کہا اس کو رہنے دیں، جی وہ الگ کر دیں۔ یہ جو مطلب پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ تعظیم و اجلال کے لیے، جی دوسری وجہ اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ جو وصف ذکر کیا گیا آپ کا یہ وصف نرا وصف نہیں ہے، آپ اس وصف میں کامل ہیں، ممتاز ہیں، جی آپ میں اس میں ممتاز ہیں، اس درجہ کا امتیاز ہے کہ لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے نام لے کر، آپ کے لیے یہ وصف بول دیے جائے، مطلق بول دیے جائے تو ذہن آپ کی طرف جاتے، کسی اور کی طرف جاتے ہی نہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ المطلق ینصرف علی الفرد الکامل، جی مطلق فرد کامل کی جانب منصرف ہوتا ہے، مطلق بولا جائے تو فرد کامل جو ہے وہ آپ ہے۔ نہیں سمجھو بات؟ جی ایک اور یہاں پر اعتقادی مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نفس نبوت میں اور نفس رسالت میں سارے نبی برابر ہیں، نبی اور رسول، جی نفس نبوت میں اور نفس رسالت میں، سمجھے بات کو؟ جی نفس نبوت میں یہ جو تقریر کی ہے نا، اس سے کوئی کسی کو وہم ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہیں مسئلہ بتا دوں۔ جی بھائی باقیوں کی رسالت کمزور ہو اور حضور کی رسالت طاقتور ہو تو یہ بات نہیں ہے۔ نفس نبوت میں اور نفس رسالت میں سارے نبی اور سارے رسول برابر ہیں، جی جو امتیاز ہے وہ دیگر امور میں ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی۔ جیسے قرآن عظیم ساری کلام الہی ہے، سمجھے بات کو؟ اب قل هو اللہ احد بھی کلام الہی ہے، اور تبت یدا ابی لہب وتب بھی کلام الہی ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ عظمت میں، فضیلت میں، کلام الہی ہونے میں، قدیم ہونے میں، صفت باری تعالیٰ ہونے میں، یہ سارے کے سارا برابر ہے۔ ہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے کچھ آیات میں مذکور کی فضیلت بھی ہے اور ذکر کی فضیلت بھی ہے، اور کچھ آیات میں ذکر کی فضیلت ہے، مذکور کی نہیں ہے۔ جی سمجھے بات کو؟ جی۔ اب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ذکر کی والی فضیلت بھی ہے، مذکور رب کی توحید کا بیان ہو رہا ہے، مذکور کی فضیلت بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جہاں پر کفار کے قصے چل رہے ہیں وہاں ذکر کی فضیلت ہے، مذکور کی فضیلت بھی ہے، یعنی کلام ہونے میں برابر۔ جی تو فضیلت کس کی وجہ سے؟ فضیلت دیگر امور کی وجہ سے، جی بعد میں فقط فضیلت ذکر، بعد میں فضیلت ذکر و مذکور، سمجھے بات کو؟ جی۔ تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہی معاملہ انبیاء کرام کا اور رسول اعظام کا۔ جی۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام جو ہیں نفس نبوت اور نفس رسالت میں برابر ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی۔ نفس نبوت اور نفس رسالت میں برابر ہیں، دیگر امور کی وجہ سے فضیلت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی، اور سب سے جو بڑی ذات ہے انبیاء کرام اور رسول اعظام میں وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ مانا کریں، ٹھیک ہے نا؟ مانا ہو گیا نا؟ آگے غور کریں، سوال
سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ کی مان لی، دونوں باتیں مان لی. ہم نے آپ سے کہا بھائی نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کہا ذرائع تعظیم و اجلال. جی ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. تم نے کہا بھائی اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ یہ جو وصف ذکر کیا ہے، اس وصف میں آپ کی حیثیت یہ ہے کہ یہ وصف بولا جائے تو کہیں ذہن نہیں جاتا، حضور کی طرف ذہن جاتا ہے. جی ہم نے آپ کی بات مان لی. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے الا من ارسلہ کہنا ہی ضروری تو نہیں تھا نا؟ الا حبیبی کہہ دیا جاتا. جی سمجھے بات؟ جی الا اول الخلق کہہ دیا جاتا. بات سمجھ رہے ہو؟ جی الا من ارسلہ کہنا ضروری نہیں تھا. جی بھائی نام نہیں لیا نا جی. تعظیم کے لیے، الا حبیبی کہہ دو، جی تعظیم اس میں بھی ہے. جی اور اس بات پر تنبیہ کہ یہ وصف وہ ہے جس میں آپ کو وہ کمال حاصل ہے کہ جب مطلق ذکر کریں گے تو ذہن آپ کی طرف جائے گا. الا حبیبی میں بھی یہ بات ہے. جی الا من ارسلہ ہی کیوں، یہ سوال ہے. نہیں سمجھو؟ جی بات ہے ذہن. جی یعنی معترض کا یہ کہنا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے انگنت اوصاف کمالیہ، ان میں سے کوئی اور وصف ذکر کیا جاتا تو جب بھی یہ چیزیں حاصل ہو جاتی یہی وصف رسالت ہی کیوں بیان کیا؟ جی بات سمجھے؟ جی یہ سوال ہے تو شارح اس کا جواب دے رہے ہیں. توجہ رکھنا. جی بات یہ کہ کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو فقط خود مذکور ہوتے ہیں. کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو اور بہت سے اوصاف کمالیہ التزاماً یا ضمناً آ جاتے ہیں. جی سمجھو نا بات؟ جی جی مثلا آپ کو کہا جی آپ انسان ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل گیا آپ انسان ہیں. جی اس سے یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ مسلمان ہیں. جی اس سے یہ نہیں پتہ چلا آپ سندھی ہیں. جی اس سے یہ نہیں پتہ چلا آپ پاکستانی ہیں. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی کوئی بات پتہ نہیں چلی. جی کہا جی انسان ہے، ٹھیک ہے انسان ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہیں، کون ہے، کچھ خبر نہیں. جی بات سمجھو نہیں؟ جی اگر ہم نے کہا جی یہ ایک مسلمان، یہ مسلمان ہے، ہم نے کیا کہا؟ یہ مسلمان ہے. دیکھو اس سے انسان ہونا پتہ چل گیا. جی جی انسان کہا تھا تو مسلمان ہونا پتہ نہیں چلا تھا. جی مسلمان کہا تو انسان ہونا پتہ چل گیا. جی جی مذہب کا پتہ چل گیا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی تو اس کہنے کا مقصد ہے کہ بعض اوصاف وہ ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو فقط خود مذکور ہوتے ہیں. جی بعض اوصاف وہ ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو ان کے ساتھ التزاماً یا ضمناً اور بہت سے اوصاف آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے؟ جی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوصاف کمالیہ لا تعد ولا تحصیٰ، جی گنتی شمار سوائے. جی لیکن جس کو ذکر کیا نا اس کو سارے اوصاف کمالیہ لازم ہیں. جی نہیں سمجھو؟ جی کیونکہ انسانیت کا عروج رسالت ہے. جی انسانیت کا عروج رسالت ہے. جی جب رسول کہہ دیا تو سارے اوصاف کمالیہ کا حضور کے لیے اس بات کرنا. یہ وجہ ہے کہ اس صفت کمال کو ذکر کیا، باقیوں کو نہیں کیا. جی نہیں سمجھے؟ جی خلاصہ دوبارہ سمجھے. اس نے کہا ہم نے پوچھا بھائی نام کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا جی ذرائع تعظیم و اجلال، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حضور کا یہ وصف وہ وصف ہے کہ یہ بولا جائے تو ذہن کہیں اور نہیں جاتا، ادھر ہی جاتا ہے. جی معترض نے کہا بھائی بات ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری تھوڑی تھا یہی وصف رسالت ذکر کیا جاتا. جی اور بہت سے اوصاف تھے، کوئی اور صفت ذکر کر دی جاتی. جی جب بھی تعظیم و اجلال بھی آ جاتا اور یہ چیز بھی حاصل ہو جاتی. جی خاص وصف رسالت ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ سوال یہ ہے. جی تو شاعر نے اس کے دو جواب دیے. پہلا جواب اس نے جو دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ اوصاف ہیں مختلف قسم کے. بعض اوصاف وہ ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو فقط وہ مذکور ہوتے ہیں. جی بعض اوصاف وہ ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو ان کے ضمن میں یا التزامی طور پر اور بہت سے اوصاف کمالیہ آ جاتے ہیں. جی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کمالیہ لا تعد ولا تحصیٰ گنتی شمار سے باہر. جی لیکن وصف رسالت وہ خوبی ہے کہ جو منصب رسالت پر فائز ہے سارے کمالات اس کے ہیں. جی سارے کمالات. جی تو حضور سید عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے باقی اوصاف ذکر کیے جاتے تو وہ بھی عظمت والے ہیں، جی لیکن وصف رسالت ذکر کیا تو باقی اوصاف، باقی صفات کمالیہ وہ التزاماً آ چکی ہیں، جی اس لیے اس کا انتخاب کیا۔ یہ پہلا جواب، جی بات سمجھے؟ جی توجہ ہے؟ جی مانا اور اختیار کیا اختیار صفات کیا کے بیچ سے صفات کے بیچ سے اسی کو اسی بس کو ہونے اس کے سبب اس کے ہونے استلزم یستلزم، اس کا فاعل ملزوم بنے گا، ضابطہ ذہن میں رکھو، جی اور مفعول لازم بنے گا۔ اس کا فاعل ملزوم اور مفعول لازم، لکونہا مستلزمتن لسائر الصفات الکمالیہ، مستلزمتن، اس میں ہیہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں ہیہ ضمیر کا مرجع ہے وہ کیا؟ وصف رسالت، جی یعنی وصف رسالت کو دیگر صفات کمالیہ لازم ہے، سمجھے بات؟ جی یعنی صفات کمالیہ لازم، وصف رسالت ملزوم۔ جی یہی بات آپ کو بتایا نا، استلزام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے، جی مستلزمتن کا فاعل یہ ضمیر ہے، مرجع رسالت ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ تو رسالت ملزوم ہوئی، ساری باقی صفات کمالیہ لازم ہوئی، سمجھ رہے ہو بات؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی دوسرا، سائر کے مضاف الیہ کو دیکھو، مضاف الیہ کا بعض معقول مذکور ہو تو سائر کے معنی ہوتے ہیں باقی، جی سائر کے مضاف الیہ کا بعض معقول مذکور نہ ہو تو سائر کے معنی ہوتے ہیں جمی، سمجھے؟ جی۔ یہ سائر کا ضابطہ ہے۔ سائر کے مضاف الیہ کو دیکھو، اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں مذکور ہو چکا تو سائر کے معنی باقی، جی سائر کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل مذکور نہیں ہو چکا تو سائر کے معنی جمی، کان لسائر صفات الکمالیہ، جی صفات کمالیہ کا بعض یعنی رسالت پہلے مذکور ہو چکی، لہذا سائر کے معنی باقی، جی سائر کے معنی باقی وہ ملزوم ہے باقی صفات، یوں معنی کریں گے، تمام صفات کمالیہ نہیں، باقی صفات کمالیہ، جی وہ ملزوم ہے باقی صفات صفات کمالیہ کا، کمالیہ۔ یعنی باقی صفات کمالیہ کے ہیں وہ لازم ہیں اور رسالت ملزوم، ملزوم۔ بات سمجھے؟ جی۔ بس میں ہونے اس کے بس سبب ہونے اس کے ملزوم ملزوم باقی صفات کمالیہ کا، باقی صفات کمالیہ کا، توجہ ہے؟ جی یہ پہلا جواب۔ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ اور بھی صفات مصطفیٰ ذکر کی جا سکتی تھیں، لیکن غور کرو باقی صفات کے ذکر کرنے سے آپ کی رسالت پہ تصریح نہ ہوتی۔ چلیں بھائی نبی کہہ دیتے، نبی کہہ دیتے جی تو نبوت کی تصریح ہو جاتی، رسالت کی تصریح نہ ہوتی، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ علی من ارسلوا کہا تو اس میں رسالت کی تصریح بھی آ گئی، سمجھے بات کو؟ جی۔ یہ دوسری وجہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پہلی جو وجہ بیان کی نا لکونہا مستلزمۃ لسائر الصفات الکمالیہ، تو یہ نبوت، وصف نبوت ہے نا، اس کو بھی یہ چیز حاصل ہے، جی جیسے رسالت کو سارے کمالات لازم ہے، ایسے نبوت کو بھی سارے کمالات لازم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ جو پہلا جواب دیا نا، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ وہ پھر نبی کہہ دیتے، پھر نبی کہہ دیتے، رسول کہنا ضروری تھوڑا ہی تھا، جی رسول کو سارے کمالات لازم ہیں تو نبی کو بھی تو سارے کمالات لازم ہیں، جی جی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ما فیہ من التصریح بکونہ مرسلا، بات یہ کہ اگر نبوت کی بات ہوتی تو فقط نبی ہونا بیان ہوتا، اوصاف کمالیہ آ جاتے، جی لیکن رسالت کا بیان نہ ہوتا۔ رسالت کا بیان کس سے ہوا ہے؟ علی من ارسلہ، جی نہیں سمجھے بات؟ جی ساتھ اس کے جو اس میں تصریح ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، رسول ہونے کی، توجہ ہے؟ جی توجہ ہے نا آپ کی؟ جی سوال یہ ہے کہ بھائی نبوت ہوتا تو رسالت کی تصریح نہ ہوتی، جی مان لیا، تو رسالت ہے تو نبوت کی تصریح بھی تو نہیں ہے۔ تم نے کہا بھائی نبی ہوتا تو رسالت کی تصریح نہ ہوتی، جی ہم کہتے ہیں بھائی رسول کہا تو نبوت کی تصریح بھی تو نہ ہوئی نا، جی ایک نے رہنا ہی رہنا تھا، جی تو پھر نبی کہہ دیتے، جی۔ رسول کیوں؟ نہیں سمجھے سوال؟ جی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوگا کہ فَإِنَّ الرِّسَالَةَ فَوْقَ النَّبُوَّةِ، بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی رسالت کا ذکر آیا تو نبوت کی تصریح نہیں ہوئی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جی نبوت کو سارے کمالات لازم لیکن رسالت لازم نہیں، جی نبوت کو سارے کمالات لازم لیکن رسالت لازم نہیں، جی
اور رسالت کو سارے کمالات لازم اور نبوت بھی لازم. جی جی نبی کہتے تو رسول ہونے کی تصریح نہ ہوتی. جی رسول کہا تو رسول ہونے کی بھی تصریح ہوگی اور نبی ہونے کی نبی بھی تصریح جی ہوگی. کیونکہ رسالت نبوت سے فوق ہے. جی اوپر والی سیٹ مل جائے تو نیچے والی تو تھوڑی کہا جاتا ہے نیچے والی سیٹ اس کے پاس نہیں ہے. جی بات سمجھو نہیں؟ جی. دوبارہ سمجھے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا بھائی اس میں تصریح ہے رسالت کی، باقی صفات کمالیہ بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی. نبی کہتے تو نبوت آتی، رسالت نہ آتی. ہم کہتے ہیں اب رسالت آ گئی نبوت تو نہیں آئی نا. جی نبی کہتے تو نبوت آتی، رسالت نہ آتی. رسالت کہی ہے تو رسالت آئی، نبوت نہیں آئی. جی جی کسی ایک نے تو نکلنا تھا. جی جی نہیں سمجھے؟ جی. اس کا جواب دیے شاعر نے کہ فَإِنَّ الرِّسَالَةَ فَوْقَ النُّبُوَّةِ. بات یہ کہ رسالت کا مقام جو ہے وہ نبوت سے بالا ہے، جی. برتر ہے، بلند ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو یعنی نبوت کو ہر کمال لازم لیکن رسالت لازم نہیں. جی جی رسالت کو ہر کمال لازم اور رسالت کو نبوت بھی لازم. رسول کہہ دیے تو نبی تو ہو گئی ہوگا. جی. بات سمجھے؟ جی. کیونکہ رسالت رسالت نبوت سے فوق ہے. نبوت سے فوق ہے. کیسے؟ کہا کہ رسول ہر نبی رسول نہیں ہے. ہر نبی رسول نہیں ہے لیکن ہر رسول نبی ہے. جی جی ہر رسول کے ہے وہ نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. جی. رسول کون ہوتا ہے؟ کہا هو النبی الذی ارسل الیہ دین و کتاب. جی وہ نبی جس کی جانب اللہ رب العالمین نے دین بھی بھیجا ہو اور کتاب بھی بھیجی ہو. جی وہ یعنی نبی جی نبی وہ ہے جس کی جانب اللہ رب العالمین نے وحی نبوت فرمائی. جی. یہ ذہن میں رکھیں نبی اور رسول کے بیچ فرق مختلف انداز میں کیا گیا ہے. ایک تعریف جو ہے جو زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کی جانب اللہ رب العالمین نے وحی نبوت فرمائی. جی برابر ہے کہ اس کو تبلیغ کا حکم دیا یا نہیں دیا. جی رسول وہ ہے، وہ نبی ہے کہ جس کی جانب اللہ رب العالمین نے وحی نبوت فرمائی اور اسے تبلیغ کا حکم بھی دیا. تبلیغ کا حکم نہیں دیا تو نبی، حکم دیا تو نبی بھی اور رسول بھی. جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انداز ہے فرق بیان کرنے کا. ایک انداز اس نے اختیار کیا کہ رسول کیا ہے؟ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس نیا دین ہو اور نئی کتاب ہو. جس کے پاس نیا دین اور نیا دین اور نئی کتاب. بات ہے سر. جی. کیونکہ مرسل وہ نبی ہے جس کی جانب بھیجا گیا ہو دین دین کو اور کتاب. کتاب.